السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 236 سے 242 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہیں ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہو، اور تم انہیں مال و متاع دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ انہیں معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر۔ لا جناح کوئی گناہ نہیں، تم پر علیکم ان شرط ہے اگر تم طلاق دو، تم طلاق دو عورتوں کو، اس سے پہلے معلوم، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، تمسہن اور تفریضہن اور مقرر کیا ہو تم نے فریدہ مہر، اور تم ان کو متاعن ہن، ان کو مال اور متاع دو۔ موسی یہ جو کہ خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے، اور مقتری جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے معروف طریقے سے ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ محسنین جو احسان کرنے والے ہیں ان پر یہ حق ہے۔ طلقتم، یہ باب 2 ہے، اس میں جو ہے ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم طلاق دو، متعن یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے ان کو مال و متاع دو، جبکہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے، ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے، لیکن تم جو ہے ان کو جو ہے کچھ مال و متاع دو جب تم ان کو طلاق دو اس حالت میں۔ لم یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے حال اور مستقبل کے معنی ختم کر کے صرف ماضی کے معنی مل جاتے، لیکن کہ تم نے ماضی میں انہیں چھوا نہیں ہو، تمسہن، تم نے ان کو پہلے بھی نہیں چھوا ہو، جبکہ تمسہن جو ہے یہ فعل مضارع ہے، لیکن اس کا مطلب لیں گے ماضی میں۔ متاعن اور حقاً یہ دونوں مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق جو ہے وہ جملے میں فعل کا مصدر کے ساتھ استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو آپ کو کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے تو جملے میں وہ فعل کا مصدر جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محسنین یہ اسم فاعل ہے باب 4 کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں ان پہ حق ہے کہ وہ جو ہے جب طلاق دیں اس کنڈیشن میں تو ان کا متاع اور مال و متاع ان کو دیں۔ آیت 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور یقیناً تم نے ان کے مہر مقرر کر دیا ہو تو اس کا آدھا دے دو جو تم نے مقرر کیا تھا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں ان کے نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو
یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اپنے درمیان کے احسان کو نہیں بھولو، یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو۔ ان پھر شرط ہے اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، لیکن یقیناً تم نے مقرر کر دیا ہو ان کا مہر، تو اس کا مہر کا ان کو آدھا دو جو تم نے مقرر کیا تھا۔ اور اگر وہ یعفونا معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ جس نے نکاح کرایا ہے، عموماً والد ہوتے ہیں، اس موقع پہ ولی ہوتا ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنفسوا الفضل بینکم، اور جو کہ تم نے آپس میں جو بھی وقت گزارا وہ احسان طریقے سے گزارا، تعلقات ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، انا جو ہے حرف توکید ہے، بے شک یقیناً اللہ جانتا ہے، تعملون جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ گردان ہے جو کہ اس میں مختلف چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ یعفونا غائب جمع مذکر فعل مضارع ہے، یعفو جو ہے یہ فعل واحد کا فعل مضارع اور یہ منصوب بھی ہے۔ تعفو یہ بھی مخاطب کا جمع مذکر ہے اور یہ بھی منصوب ہے۔ یہ ان کے بنانے کا طریقہ دیا گیا ہوا ہے، ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ گردان دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی افوا، یہ فعل ناقص ہے تو واو جو ہے الف میں بھی تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے دو کے لیے جو ہے ماضی میں الف جو ہے یہ دو کی نشانی ہے، واو الف جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے اور یہ مذکر ہے۔ مؤنث میں افت ہو جاتا ہے، تے پہ جو ہے جزم آ جاتا ہے۔ افتا یہ دو کا صیغہ ہے، افونا یہ نون جو ہے یہ سب بلو میں جو ہیں ساری ضمیریں یہاں استعمال ہوئی ہیں۔ مذکر واحد پہلے ماضی افوتا، افوتما اور تم، تا تما تم، تی تما تنا، یہ جو ہے استعمال ہوتی ہیں مخاطب کے صیغے میں۔ یہ تینوں یہ سب جو ہیں ضمیریں ہیں، واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے نا، یہ ہے متکلم کی صورت۔ یہ فعل مضارع میں واحد یا فو ہے یا فوا ہے یا فو ہے۔ یہ مرفوع جو ہوتا ہے اس میں عموماً فعل ناقص میں آخری لفظ جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے پیش کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ منصوب میں زبر آتا ہے اور مجزوم میں جو ہے وہ تیسرا حرف اصلی جو ہوتا ہے جو کہ اس میں واو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ غور کریے گا۔ اچھا، جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں ان میں جو ہے نون کو جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے حساب سے منصوب اور مجزوم بنتا ہے، مرفوع میں نون موجود ہوتا ہے۔ یہاں آپ سارے جو جمع کے صیغے آئیں گے ان میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے مرفوع ہے، اس میں نون گرا دیا گیا، یہاں پر بھی نون گرا دیا گیا۔ یہ واحد کے صیغے میں جو ہے زبر آئے گا منصوب میں، اور جو تیسرا حرف اصلی ہے اس کو گرا دیا جائے گا۔ جمع آ گیا پھر یہ مؤنث کا ہے اور اس میں جو ہے نون گرانے سے منصوب اور مجزوم بن جاتا ہے۔ اچھا، مؤنث کا جو جمع ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجزوم ہو، وہ تینوں صورتوں میں ایک جیسا رہتا ہے۔ مخاطب واحد، یہ ہم نے ماضی دیکھا تھا، اس میں بھی وہ سیم سچویشن ہے، واو پہ پیش ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہاں پر عموماً ڈراپ کر دیا جاتا ہے فعل ناقص میں، اور یہاں پر زبر ہے اور یہ پیش ہے، اور یہاں ان سب میں جو ہے نون ڈراپ کر دیا گیا ہے جو کہ جمع کے صیغے ہیں، اور مؤنث کا واحد جو ہے اس میں بھی نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ تعفونا، یہ بھی یہاں پر بھی نون ڈراپ ہوا ہے،
اور جو جمع ہوتا ہے مؤنث کا مخاطب میں بھی وہ ایز اٹ از رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور یہ متکلم کے واحد اور جمع دونوں میں جو ہے زبر اور پیش سے جو ہے یہ منصوب اور مجزوم بنتا ہے. یہاں پر جو ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں 5 آپ کی جیب میں، جو کہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں واحد کی جو صیغے یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے متکلم کا جمع ہے. یہ اس میں جو ہے ہم نے جیسے ڈسکس کیا زبر ہوتا ہے منصوب میں، اس میں جو آخری حرف اصلی ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہ جو ہے اس میں کہتے ہیں نون آتا ہے نون جاتا ہے، مرفوع میں نون ہوتا ہے، اور مجزوم اور منصوب میں نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہ سارے یہاں جو ڈسکس کیے تھے وہ یہاں موجود ہیں. جو 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے، ماضی غائب اور مخاطب کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آیت 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تم نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے فرما بردار بن کر. یہاں پر نمازوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے، اور بالکل ٹاپک چینج ہے، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی. درمیانی نماز کے بارے میں لوگوں کا خیال فجر یا عصر کی نماز ہے. اس وقت کیونکہ نارملی لوگ فجر میں تو سوئی ہوتے ہیں، اور عصر میں بھی جو ہے ظہر کے بعد جو ہے لوگ تھوڑی دیر کے لیٹتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے چھٹ جانے کا امکان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے فرما بردار بن کے، اللہ کا ہر کہنا ماننا ہے. حافظو یہ فعل امر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم حفاظت کرو. یہ باب 3 ہے، اور باب 3 جو ہے وہ اشارہ دیتا ہے کہ کوئی یا کوئی چیز شامل ہے جس پر عمل انجام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر حفاظت کرو اپنی نمازوں کی. آیت 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو. یہ نماز پڑھ لو یہاں جو ہے یہ حذف ہوا ہے. پھر جب تم سب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں پر جو ہے ذکر ہو رہا ہے کہ جب کہ کوئی خوف کی حالت ہو، جنگ ہو یا کچھ اور پرابلمز ہوں، تو اس کنڈیشن میں پیدل یا سوار ہو کر نماز پڑھو، لیکن نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے. اور جب امن ہو جائے آمن تم، اور تمہارے لیے جب امن ہو جائے تو پھر یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. یہاں یہ باب 2 استعمال ہوا ہے، اور جب کہ تم نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی بات کا صحیح سے علم نہیں تھا. ان یہ بھی حرف شرط ہے، اور اذا بھی حرف شرط ہے جو کہ یہاں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور کنڈیشن ہے جب اس کنڈیشن میں ہو کہ خوف ہو تو تم جو ہے سواری پہ یا پیدل نماز ادا کر سکتے ہو، اور جب امن ہو جائے تو جو ہے پھر تم پوری نماز پڑھو گے، طریقے سے نماز پڑھو گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. علامہ یہ باب 2 ہے، اور یہاں پہلے ماضی استعمال ہوا ہے. اس باب میں جو ہے کسی چیز کی وجہ یا شدت بیان کی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے جیسے کہ باب 1 میں جاننا یا علم ہونا، اور جب باب 2 میں اس کو علامہ کرتے ہیں
پڑھانا یا کسی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے علم کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ دو اس میں خاص طور پہ بات پائی جاتی ہے۔ آیت 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے بغیر گھر سے نکالے 1 سال تک فائدہ پہنچانے کی وصیت کر جائیں، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے پر کریں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں اب ذکر ہو رہا ہے جو کہ شوہر وفات پا جائیں تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب اگر تم جو وفات پا جائیں، جب تم وہ لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں کہ ان کو مال و متاع دیا جائے، ان کو فائدہ پہنچایا جائے، الی الحول 1 سال کے لیے ان کو گھر سے نکالے بغیر۔ تو یہ جو ہے یہ حکم ہے اللہ کا کہ شوہر جو ہیں وہ یہ وصیت کریں اس سے پہلے کہ ان کی وفات ہو، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، گناہ نہیں، اور اگر وہ معروف طریقے سے کوئی طریقہ کریں، اور اللہ جو ہے بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جو عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نان و نفتے کا 1 سال تک کے لیے انتظام کر رہا ہے۔ توفون یہ باب 5 ہے۔ باب 5 جو ہے اس میں باب 2 کے ساتھ جو ہے وہ تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، باب 2 میں جو ہے دوسرا حرف اصلی جو ہے وہ مقرر لایا جاتا ہے۔ باب 5 جو ہے وہ اس بات کے معنی دیتا ہے جس نے اپنے آپ کو بنایا یا اس کے عمل سے گزر کر کچھ بنایا، تو یہاں پر اور یا کسی چیز کا تبدیلی سے گزرنا، مطلب فوت ہونا، یہ جو ہے یہ تبدیلی سے گزرنا ہے۔ آیت 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے، متقین پر یہ حق ہے کہ وہ جو طلاق جن عورتوں کو دیا ہے ان کو معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کر رہا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا غلط حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو تم متقین نہیں ہو، کیونکہ یہ متقیوں پر حق ہے کہ وہ اپنی طلاق والی عورتوں کو فائدہ پہنچائیں معروف طریقے سے۔ آیت 242 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے، امید ہے تم سمجھو گے۔ یہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا، جو پچھلے جو وہ سبق تھا جو اس سے پہلے کی آیتیں تھیں طلاق سے متعلق، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنے احکامات کو واضح کرتا ہوں۔ طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بالکل واضح کر دی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امید ہے تم سمجھو گے، نہیں سمجھو گے تو پھر سمجھ لینا کہ کیا ہوگا۔ یبینو یہ پھر باب 2 ہے جس میں کہ
شدت اور وجہ بیان کی جاتی ہے. یہاں پر دونوں چیزوں کے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں بالکل صاف طریقے سے بیان کر دیتا ہوں، یبین، واضح کر دیتا ہوں اپنی آیتوں کو تمہارے سمجھنے کے لیے. لعل یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے امید اور توقع کے لیے یا خدشہ اور اندیشہ کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امید ظاہر کر رہا ہے کہ تم کو جو سب کچھ سمجھایا ہے پچھلی آیتوں میں وہ تم اس کو سمجھو گے. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.